الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أنفسكم وقال الله تعالى في موضع آخر ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، سلگنا اور شے ہے جل کے مر جانے سے کیا ہوگا، ہوا ہے کام جو ہم سے پروانوں سے کیا ہوگا۔ معزز و مکرم ناظرین گرامی اور قابل صد احترام سامعین، زندگی رب کائنات کی عطا کردہ بہت بڑی اور بہت عظیم ترین نعمت ہے۔ زندگی اللہ کی ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی مماثل نہیں، جو ایک مرتبہ جانے کے بعد، جسم سے نکل جانے کے بعد پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتی۔ ایک مرتبہ جب جسم کو داغ مفارقت دے کر زندگی چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ رب کائنات کی عطا کردہ یہ ایسی نعمت ہے کہ انسان کو اس سلسلے میں، اس عظیم نعمت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی ہدایات دی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے اللہ نے ہدایات دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کی اس نعمت کی نگہداشت کے سلسلے میں انسان کو ہدایات دی کہ وہ اس زندگی کا مالک نہیں ہے۔ زندگی جو انسان کے پاس ہے وہ خود اس کی اپنی نہیں ہے، اس نے محنت کے ذریعے سے، کدو کاوش کے ذریعے سے جتن اٹھا کر اس زندگی کو حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ رب کا عطیہ ہے، رب کا تحفہ ہے، پروردگار کی جانب سے عطا کیا ہوا ایک گفٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو زندگی کی شکل میں دیا ہے۔ اور اللہ کا عطا کردہ زندگی ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ ترقی کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے اس دور میں دنیا نے ہر چیز معلوم کر لی، سر سے لے کر پیر تک انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا سائز معلوم کر لیا گیا، حجم معلوم کر لیا گیا، انسانی جسم کے رگ و ریشے کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا گیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آج بھی یہ ترقی یافتہ دنیا اس بات کو، آج بھی یہ ترقی یافتہ دنیا انسان کی زندگی اور روح کے سلسلے میں بے بس ہے۔ زندگی کا جو راز ہے اسے بیان نہیں کیا گیا، اسے کھولا نہیں گیا، آج بھی وہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے۔ انسان کی زندگی اس کے جسم میں
کب آتی گئے، کہاں سے آتی گئے، کیسے آتی گئے، اور کب چپ چاپ داغ مفارقت دے کر انسان کو چلی جاتی ہے، اس کا ابھی تک ترقی کی اس دور میں ادراک نہیں کیا جا سکا۔ علم کے ترقی کے اس دور میں انسانوں کا اور ٹیکنالوجی کا یہ بے بس ہونا انسان کے ایمان میں تازگی پیدا کرتا گئے، اضافہ پیدا کرتا گئے، اور اسے یہ بات بتاتا گئے کہ انسان کتنا بے بس گئے، کتنا لاچار گئے، کتنا مجبور گئے۔ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے گئے، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ وہ میرے رب کے فرمان اور حکم سے عبارت ہے۔ یعنی زندگی ایک ایسا سربستہ، چھپا ہوا، ڈھکا ہوا مخفی راز ہے کہ جسے اب تک نہیں جانا جا سکا۔ بس یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے جسم کے اندر جو زندگی ہے، جو روح ہے، انسان اس کا اپنا مالک نہیں ہے بلکہ امین ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر اس کی تعلیم دی ہے۔ بے شمار اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی جان کی، انسان کی اپنی زندگی کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ کے اندر۔ اسلام نے اس بات کی تعلیم دی کہ انسان اگر بیمار ہو جائے تو وہ علاج کرائے، دوا کا استعمال کرے، اپنے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی گئے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور خود نبی علیہ الصلوات والتسلیم جو توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز گئے، قناعت کے اعلیٰ مقام پر فائز گئے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کروایا، دوا کا استعمال فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جان دی ہے، جو زندگی دی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، میں اس کا امین ہوں۔ چنانچہ جب اس کے اندر بگاڑ آئے گا، جب اس کا توازن برابری میں نہیں رہے گا، اس وقت مجھے علاج کرنا ہے۔ توکل اور قناعت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوا کا استعمال کرنا، علاج کرنا، اپنا علاج کروانا، یہ بتاتا ہے غم اور آپ کو کہ انسان کی زندگی کی کتنی اہمیت ہے۔ اور خود شریعت مطہرہ کے اندر کوئی بھی ایسا عمل جو انسانی صحت اور انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، مضرت رساں ہو، ایسے عمل کی شریعت میں بالکلیہ طور پر اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہو، انسان کی زندگی متاثر ہوتی ہو، انسان کی طبیعت خراب ہوتی ہو، اس کی شریعت میں ذرا برابر بھی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی زندگی کی اہمیت ہے، انسان کے جان کی اہمیت ہے۔ جو چیزیں جان لیوا بنے گی، جان کو نقصان پہنچانے والی بنے گی، وہ تمام چیزوں کے اوپر اسلام نے قدغن لگا دیا، روک لگا دی کہ وہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ شراب کیوں حرام کی گئی؟ اسی طریقے سے تمام نشے کی چیزیں جو موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں یا پچھلے زمانے میں پائی جاتی تھی، یا وہ تمام چیزیں جس سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے، بدن میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان کا کوئی عضو ناکارہ بن جاتا ہے، ہلاکت کے دہانے پر چلا جاتا ہے،
ایسی تمام چیزوں کی، حرام غذاؤں کی، حرام مال کی، اور ایسی چیزیں جو انسان کو اندرونی طور پر کھوکھلا کر دیتی ہے اعضاء کے اعتبار سے، وہ تمام کیوں ناجائز ہے؟ ان کے ناجائز ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہی ہے کہ انسان کے جان کی، انسان کی زندگی کی اہمیت ہے۔ جو چیز زندگی کو گھٹا دے، جو چیز صحت کو گھٹا دے، جو چیز انسان کی توانائی کو کم کر دے، اس کی شریعت میں اسی لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ چیز انسان کے جان کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ موت کی طرف زندگی کی رفتار کو بڑھانے والی، موت کی طرف زندگی کے رفتار کو لے جانے والی، موت کی طرف زندگی کے گاڑی کو ڈھکیلنے والی ہر چھوٹی اور بڑی چیز سے اسلام نے منع فرمایا۔ کیوں؟ اسی لیے منع فرمایا کہ جس سے انسان کی زندگی متاثر ہو، انسان موت کے دہانے کے قریب جس چیز کے کھانے سے چلا جائے، جس چیز کے استعمال سے چلا جائے، جو چیز کو اپنانے سے چلا جائے، گویا وہ انسان کی زندگی کی اہمیت کو گھٹانے والی ہو گئی۔ اس لیے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہمیت ہے زندگی کی شریعت میں۔ زندگی لے لینا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، خودکشی کر ڈالنا، سوسائڈ کر لینا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ سوسائڈ کے راستے پر لے جانے والی چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ان راستوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے جو راستہ اس طرف لے جاتا ہے، اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں ڈھکلنے کی جانب جو راستہ لے جاتا ہے، اسلام نے اس راستے پر چلنے سے منع فرمایا۔ اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں، دلدل میں ڈھکل دینا، گرا دینا دور کی بات ہے، ان راستوں پر چلنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ وہاں جانا اور اس طریقے کا عمل کر لینا وہ بہت دور کی بات ہے۔ اس راستے پر بھی مت چلو جو وہاں لے جاتا ہے۔ اس راستے کو بھی مت اختیار کرو جس راستے کی منزل موت ہے۔ اتنی اہمیت شریعت مطہرہ نے انسان کی زندگی کو دی۔ حضرات صحابہ کرام، یہ تو بات انسان کی اپنی زندگی سے متعلق تھی، معاملات سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق، اور آگے بڑھ کر ہم دیکھیں انسان کی زندگی کا مقصد وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، لیکن شریعت نے عبادت میں اس طریقے کا غلو کرنے سے بھی منع فرمایا کہ جس طریقے کے غلو سے، جتنی عبادت سے انسان کا جسم متاثر ہو، اس کی صحت متاثر ہو، اس کی جان کے بارے میں بات آئے، اس سے بھی اسلام نے منع فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں بعض حضرات کا یہ معمول تھا، بعض حضرات نے اپنے اندر یہ تہیہ کر لیا تھا، یہ ارادہ اور عزم اپنے اندر پیدا کر لیا تھا کہ اب میں دن بھر روزے رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا، دن بھر روزے رکھوں گا، رات بھر نماز پڑھوں گا۔ ایک صحابی گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان صحابی سے جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دن بھر روزہ رکھنا ہے، یعنی ہمیشہ روزے میں رہنا ہے، رات بھر عبادت کرنا ہے، انہوں نے فرمایا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے بدن کا، تمہاری اپنی پرسنالٹی کا، تمہارے اپنے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے۔ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھ کا تمہارے اوپر حق ہے، اپنے آپ کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا، بچوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ لہذا اگر تم اتنی زیادہ روزے عبادت کرو گے، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالی کو منانے کے سلسلے میں ریاضتیں کرو گے، جد و جہد کرو گے، تو تمہارے جسم کا حق فوت ہو جائے گا، تمہاری اپنی بیوی کا حق فوت ہو جائے گا، تم اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اس لیے تم اس طریقے کے کام نہ کرو۔
اب آپ دیکھیے کہ اسلام نے عبادت کے سلسلے میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا. عام معمولات اور عام چیزیں تو الگ گئے، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے عبادت، وہ بھی اتنی رفتار کے ساتھ کرنی ہے، اتنی مقدار میں کرنی ہے جس سے انسان کی زندگی متاثر نہ ہو، جس سے انسان کی صحت متاثر نہ ہو، جو انسان کے جان کو تباہی کے دہانے پر، بربادی کے دہانے پر لے جانے والی نہ ہو، طبیعت کے اندر نڈھال پن پیدا کرنے والی نہ ہو. اس طریقے کی عبادتوں سے بھی اسلام نے منع فرمایا. یہ ابتدائی چیزیں، یہ آغاز کی چیزیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، عام معمولات کے اندر صحت کو دیکھنے اور صحت کا خیال رکھنے، زندگی کا خیال رکھنے کی اسلام نے ہدایت دی. عبادات کے سلسلے میں بھی جہاں انسان کا جسم متاثر ہو رہا ہو، جہاں انسان کی صحت متاثر ہو رہی ہو، وہاں فوراً اسلام نے قدغن لگا دی، روک لگا دیا. تو اب آپ بتائیے کیا اس بات کی اسلام میں اجازت ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی جان دے دے؟ یعنی جو اسلام جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، ان چیزوں سے روکتا ہے جو جان کے لیے نقصان دہ ہیں، زندگی کے لیے مضرت رساں ہیں، ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو کیا اسلام خودکشی کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا اسلام اپنی جان لے لینے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ انسان اپنی جان خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لے لے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جن راستوں پر چلنے سے منع کیا گیا، جن راستوں کو اختیار کرنے سے منع کیا گیا، اپنی جان لے لینے والے راستوں پر چلنے سے جب اسلام نے منع فرمایا، وہ اسلام ہرگز بھی اپنے آپ کی جان لے لینے اور خودکشی کر لینے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا. لیکن موجودہ زمانے کے اندر خودکشی کے رجحانات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خودکشیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. انسان سمجھتا کیا ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ تمام مشکلات کا حل جان لے لینے میں ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے مسائل، زندگی کی مشکلات، زندگی کے مصائب، زندگی کے آلام، اس سے اگر مجھے چھٹکارا پانا ہے، اس سے اگر میں اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا چاہتا ہوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی جان دے دوں. وہ مسئلے کا حل نہیں ہے خودکشی کر لینا، خود اپنی جان دے دینا. یہ زندگی کے مسائل سے راغ فرار اختیار کرنا ہے، زندگی کے مسائل کو چھوڑ کر بھاگ جانا ہے. مصائب میں، مشکلات میں، آلام میں، پریشانیوں میں اپنے آپ کو پست ہمت کر دینے کا نام خودکشی ہے. بے اعتمادی کا نام خودکشی ہے. خودکشی نہ صرف جرم بلکہ صبر کی توہین بھی ہے. خودکشی ایک طرف جرم گئے اور دوسرا صبر کی توہین گئے. آپ کو جتنا صبر کرنے کے لیے کہا گیا آپ نے وہ نہیں کیا، اس لیے تو آپ نے خودکشی کا راستہ اختیار کیا. اس لیے اسلام میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. مومن کہتے کسے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء، امید اور بیم کے درمیان، امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے والے بندے کا نام مومن ہے. وہ مومن ہوتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن آج ہمارے اندر جو خودکشی کا ہمارے معاشرے میں رجحان بڑھتا جا رہا ہے، دن بدن خودکشیوں کی جو تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ انسان کے اندر بے اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ نہ ہونا اور کسی چیز میں اوور کانفیڈنس ہو جانا،
یعنی حد سے زیادہ بھروسہ کر لینا کسی چیز پر، یہ خودکشی کے باعث بنتا ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر ہو، تحمل مزاجی ہو، برداشت کرنے کا ملکہ ہو اس کے اندر، تو ویسا انسان کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ اور جس انسان کو اپنے کاموں کے اوپر حد سے زیادہ بھروسہ نہ ہو، یعنی وہ کوئی بھی کام کرے اس اعتماد کے ساتھ کرے کہ بھئی میرا کام کرنا تھا میں نے کر دیا، اسباب کو، راستوں کو، راہوں کو اختیار کرنا میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب بعد کا کام اللہ کا ہے۔ درخت میں نے لگا دیا، بیج میں نے بو دیا، درخت اگ گیا، زمین پوری درختوں سے لہلہانے لگی، کھیت کھلیان آباد ہو گئے، اب اس میں پھل کو پیدا کرنا، اس درخت اور اس کھیتی کو ثمرآور کرنا، یہ اللہ کے ذمے گئے۔ ہم نے جو کام، ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کر دیا۔ اب انسان کا حال یہ ہو چکا کہ ایمانی کمزوری انسان کے اندر اس قدر آ چکی ہے کہ وہ محنت کرتا ہے تو اس کا پھل چاہتا ہی چاہتا ہے، اور سرے دست چاہتا ہے میں اب محنت کروں فوری پھل مل جائے۔ اب میں نے ابھی ایگزام دیا، جب فوری نتیجہ آئے تو مجھے کما اقو، جو میرا گمان تھا، جو میری توقعات تھی اس کے مطابق مجھے نمبرات حاصل ہو جائے، اور اس پر 100% وہ انسان بھروسہ کر لیتا ہے، 100% بھروسہ کر لیتا ہے، اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی امید کے ذرا بھی خلاف ہو جاتا ہے، اس نے جو سوچا تھا، اس کے دل میں جو خیالات تھے، اس کے دل میں جو بات تھی، وہ جیسا نتیجہ چاہ رہا تھا، جو چیز وہ چاہ رہا تھا، اگر اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ فوراً دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ خیالات شیطان ابھارتا ہے کہ اب بیکار کے زندگی، اتنی محنتیں کی، شب و روز ایک کر دیے، کیا کیا جتن میں نے اس کام کے لیے نہیں اٹھائے، لیکن مجھے نتیجہ نہیں ملا، لہذا اب میں اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو موت کے گڑھے میں ڈھکل دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ بھئی ایک مومن کو تعلیم کیا دی گئی؟ اللہ پر توکل کی تعلیم دی گئی، اللہ پر اعتماد کی تعلیم دی گئی، کہ کسی بھی چیز سے 100% انسان کو کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا، اور کبھی بھی کوئی بھی حالات کو، صبر کے حالات، کوئی بھی غم کے حالات کو، خوشی کے حالات کو، انسان کو حد سے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی چیز سے حد سے زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے۔ انسان زندگی گزارے پوری بیلنسنگ کے ساتھ، خیر الامور اوساطھا، تمام امور میں درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے، حد سے زیادہ کسی سے امید نہیں لگانا ہے، حد سے زیادہ نا امید نہیں ہو جانا ہے۔ نا امیدی بھی کفر ہے انسان کے لیے، حد سے زیادہ نا امید ہوتا ہے انسان تب خودکشی کرتا ہے، حد سے زیادہ نا امید ہو گیا، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، اور حد سے زیادہ جب پر امید ہو جاتا ہے تب انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پر امید ہونے کے نتیجے میں جب ذرا برابر بھی اس کے خواہش کے خلاف ہوتا ہے فوراً مکمل طور پر نا امید ہو جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خودکشی کرنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایمان کے بارے میں یہی کہا گیا، حد سے زیادہ پر امید نہیں، حد سے زیادہ نا امید نہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، جس کیفیت کے ساتھ رکھے، اس کیفیت پہ راضی رہنا ہے انسان کو، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فیصلہ آ جائے اس پر راضی رہنا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہا تھا نا، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ ہی کی بات چلے گی، اللہ ہی کی مرضی چلے گی، اللہ ہی کا فیصلہ صادر ہوگا، تمہارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔
بس جیسی زندگی کی رفتار کو اللہ تبارک و تعالی لے کر چل رہے ہیں ویسے چلتے چلے جانا ہے. رضا بالقضاء، اس کے سامنے راضی رہنا ہے، اس کے ہر فیصلے کو بلا چوں چرا تسلیم کرنا ہے. اللہ پر صحیح توکل نہ ہونے کے نتیجے میں، رضا بالقضاء کو نہ ماننے کے نتیجے میں اور حد سے زیادہ امیدوں کے نتیجے میں انسان خودکشی کرتا ہے. کوئی بھی درخت ہمیشہ سایہ دار نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن وہ خزاں رسیدہ ہو جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا سایہ ختم ہو جاتا ہے. اگر انسان ہمیشہ کی امید لگا کر چلے گا تو نتیجہ یہی ہوگا. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان پر امید نہ ہو کسی بھی معاملے میں، چاہے زندگی کا معاملہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، چاہے پڑھائی لکھائی کا کوئی معاملہ ہو. ایگزام دے رہے ہیں 101% امید کے ساتھ کہ پاس ہی ہو جاؤں گا، حد سے زیادہ امید تھی پاس نہیں ہوئے، نتیجہ خودکشی ہو جاتا ہے. انسان کسی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، خوشحالی کی زندگی ہے، پر امیدی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ذہن میں یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی داغ مفارقت دے کر نہیں چلے جائیں گے. اچانک ہوتا یہ ہے کہ انسان کی بیوی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، ماں چلے جاتی ہے، والد چلے جاتے ہیں، بھائی جو اس کا رائٹ ہینڈ تھا، مضبوط سہارا تھا، جس کی بنیاد پر کاروبار کھڑا ہوا تھا، ٹکا ہوا تھا، آگے چل رہا تھا، بڑھ رہا تھا، انسان پر امید ہو کے زندگی گزارتا ہے، اچانک کوئی داغ مفارقت دے کر چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، انسان نا امید ہوتا ہے، اتنا نا امید ہوتا ہے کہ خودکشی کرنے کے دہانے پہ آ جاتا ہے. اسی لیے حد سے زیادہ پر امید ہونے، کسی پر بھی حد سے زیادہ بھروسہ کرنے کی انسان کو ضرورت نہیں. ہم اور آپ کے لیے جس شخصیت کو نمونہ بنایا گیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، ذرا تصور کریں مکہ المکرمہ کے وہ حالات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مصائب پر مصائب گئے، پورے کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے رسول کے دشمن ہو چکے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی محبوب ترین زوجہ ہیں. 25 سال آپ نے ان کی زوجیت میں گزارے. ان کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے کسی سے نکاح نہیں فرمایا. لیکن اچانک ایک وقت آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے کچھ لمحوں بعد، کچھ دنوں بعد آپ کے چچا جو آپ کا سہارا تھے، جو آپ کا بیک گراؤنڈ تھے، جس کی وجہ سے آپ کو قوت تھی، توانائی تھی، کوئی اگر آپ کے اوپر انگلی اٹھانا چاہتا تھا تو اللہ حضرت آپ کے چچا کو دیکھ کر انگلی نہیں اٹھاتا تھا. کچھ بولنا چاہتا تھا، گھور کے دیکھنا چاہتا تھا، آپ کے چچا کو دیکھ کر نہیں کر سکتا تھا. ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اچانک محبوب ترین بیوی، جلوتوں اور خلوتوں کی ساتھی خدیجۃ الکبریٰ چلی جاتی ہیں، اور ایک طرف حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، چچا ابو طالب کا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے دامن کو نہیں چھوڑتے، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اللہ کے اس فیصلے پر، اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم نامے پر راضی رہتے ہیں. کیوں؟ امت کو صبر کی تعلیم دینے کے لیے. بے صبری یہ گناہ ہے. بے صبری انسان کو موت کے دہانے کی طرف لے جانے والی ہے. اس بات کی تعلیم دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز اس وقت دیکھیے. بیوی کا انتقال، چچا کا انتقال، گھر میں 4 بچیاں ہیں جو آپ کی شہزادیاں، آپ کی بیٹیاں ہیں. پھر دوسری طرف گھر میں سکھ بھی نہیں، پورا کا پورا مکہ دشمن ہے. ایسے سخت ترین حالات کے اندر اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہی اصل چیز ہے. اور آپ ایک مومن ہونے کے ناطے ذرا سوچ کر تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کر کے تو دیکھیں، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان زندگی کے مسائل، زندگی کے مشکلات، زندگی کے آلام سے
زندگی کے آلام سے پریشان ہو کر، نا امید ہو کر اپنے آپ کو موت کے دہانے پہ ڈھکل دے، موت کے گڑھے میں گرا دے، خودکشی کر لے، سوسائڈ کر لے، ہرگز اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس زندگی کو آپ لینے کے کیسے حقدار بن گئے جس زندگی کے آپ امین تھے، جو زندگی آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھائی گئی تھی، کیا اس زندگی کو لینے کے آپ کو حق ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس زندگی کے آپ امین گئے، جس زندگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ زندگی کے تم امین ہو، امانت دار ہو، اس میں رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اپنے آپ کی جان لے کر، خودکشی کر کر، سوسائڈ کر کر اس میں خیانت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گئے کہ جو بندہ جس حال میں اپنی زندگی کی امانت میں خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس کا حال ویسے ہی جہنم میں ہوتا رہے گا۔ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ پر سے گرا کر مار ڈالا، اپنی جان لے لی پہاڑ پر سے گرا کر جہنم کے اندر، وہ ویسے ہی گرتا رہے گا، لڑکتا رہے گا، ڈلتا رہے گا۔ جس نے اپنی جان لے لی لوہے کے ہتھیار کے ذریعے سے، اپنے پیٹ میں زخم کر کے، مار کر کے، جہنم میں اللہ تبارک و تعالی اسے ہمیشہ ویسے ہی باقی رکھیں گے۔ اپنے آپ کو وہ مارتا رہے گا، مارتا رہے گا، مرتا رہے گا، اٹھتا رہے گا۔ زہر کھا کر جان لے لی تھی کسی نے اپنی، زہر کھا لیا اور مر گیا، جہنم میں اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ زہر کھاتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر جیے گا، پھر اٹھے گا، پھر جیے گا، پھر اٹھے گا، پھر مرے گا، وہی حالت اس کی ہوتی جائے گی۔ مرے گا جیے گا، مرے گا جیے گا، وہ حالت میں رہے گا انسان۔ گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو مار ڈالا تھا، جہنم میں بھی وہی حال ہوگا اس کا، گلا گھونٹتے رہے گا، مر جائے گا، پھر اٹھے گا، پھر گلا گھونٹے گا۔ یہاں کی زندگی ایک بار کا گلا گھونٹنا برداشت کر لیا ہم نے، ایک بار کا زہر کھانا برداشت کر لیا ہم نے، ایک مرتبہ کے لوہے کی بڑی راڈ یا چاقو اپنے پیٹ پر گھسا لینا ہم نے برداشت کر لیا، پہاڑ پر سے گرنا ہم نے برداشت کر لیا، لیکن کیا قیامت میں دوزخ میں بار بار یہ عمل جب دہرایا جاتا رہے گا برداشت کر سکیں گے؟ وہاں تو زندگی جانے کے بعد واپس نہ آئے اس کا سوال ہی نہیں ہے، جاتی رہے گی، آتی رہے گی، جاتی رہے گی، آتی رہے گی۔ نتائج پہ غور کریں انسان۔ اور ایک روایت میں گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ واقعے میں اللہ کے نبی علیہ السلام صلوات و تسلیم کی دعا مذکور گئے کہ حضرت طفیل دوسی ایک صحابی گئے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی نے ہجرت کی، مدینے کی طرف گئے۔ مدینہ جانے کے بعد وہ ساتھی جو ان کے دوست تھے وہ بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اب تکلیف اتنی زیادہ انہیں ہوئی ان کے اپنے اعتبار سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی۔ انگلیاں کاٹنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون اتنا بغا، حد سے زیادہ خون بہہ جانے کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا حالت ہے؟ تو ان صحابی نے کہا ہجرت کی تھی، ہجرت والا عمل کیا تھا نا، اسی لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن حضرت طفیل دوسی نے فرمایا کہ تمہارے یہ ہاتھ کیوں چھپے ہوئے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے مجھے تو معاف کر دیا گیا، میری حالت تو ٹھیک ہے، لیکن میرے ان دونوں ہاتھوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے یہ پورا واقعہ سنایا، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تو ان کی وہ حالت بھی بہتر بنا دی گئی۔ اور اسی طریقے سے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گئے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ قدیم زمانے میں پہلے کی قوموں اور امتوں میں ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا جس کو کوئی زخم ہو گیا تھا،
زخم ہونے کے نتیجے میں وہ ان زخم کو برداشت نہیں کر سکا، سہ نہیں سکا، اور اس نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ زخمی کرنے کے نتیجے میں وہ مر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کو قیامت کے دن جس حال میں اس کا انتقال ہوا، جیسے اس نے اپنے آپ کو مارا، وہی صورتحال اس کے ساتھ ہمیشہ پیش آتی رہے گی، ہمیشہ وہ وہی عمل کرتا رہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خودکشی کرنے والے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے، رحم دل گئے، مرنے کے بعد انسان رحم دل بن جاتا ہے۔ رحم دل یعنی مرنے سے پہلے اگر کوئی کسی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں تو مرنے کے بعد وہ تعلقات صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام حالات ہمیشہ کے ہر ایک سے اپنی حالات کو اور اپنے تعلقات کو صحیح رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی مرنے کے بعد اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے کہ جو بندہ اپنی جان لے لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا۔ یہ وعیدیں گئیں، یہ وہ احادیث کے جس میں آدمی کو خودکشی کرنے سے روکا گیا، ڈرایا گیا، خودکشی کے راستوں پر چلنے سے منع فرمایا گیا۔ عزیزان گرامی، ذہن میں رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب بھی ہمارے دل کے اندر خودکشی کرنے کا داعیہ پیدا ہو، خودکشی کا خیال، یہ برا اور فاحش اور غلط فاسد خیال ہمارے دل کے اندر آئے، یہ ذہن میں رکھے اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ اگر آپ بیماری کی تکلیف جھیل رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اس تکلیف کو جھیلنے کی طاقت ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو اس میں مبتلا کیا ہے۔ اگر آپ کے اوپر مصائب گئے، پریشانیاں گئے، کوئی آپ کے گھر سے رخصت ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے، اور آپ دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور آپ کے دل میں خودکشی کے خیالات آ رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس لیے میرے ساتھ ایسے حالات کیے ہیں کہ میرے اندر اس کی کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، کیونکہ میرے رب کا مجھ پر ایمان گئے۔ میں اپنے رب کو جانتا ہوں کہ میرا خدا جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، حد سے زیادہ تکلیف میں مجھے مبتلا نہیں کر سکتا۔ جتنی تکلیف اس نے مجھے دی ہے، جن حالات سے اس نے مجھے دوچار کیا ہے، واقعتاً اس کی طاقت میرے اندر ہے، اسی لیے اس نے مجھے مبتلا کیا ہے۔ اگر نہ ہوتے وہ مجھے مبتلا نہ کرتا۔ اور مصائب کس پر آتے ہیں؟ عموماً پریشانیوں کی وجہ سے، چاہے وہ پڑھائی کی پریشانی ہو، گھر کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، دنیا کی پریشانی ہو، تعلقات اور معاملات کی پریشانی ہو، ان پریشانیوں میں گھر کر ہی انسان خودکشی کرتا ہے۔ پریشانیوں میں کون بندہ مبتلا کیا جاتا ہے؟ اللہ کے مقرب بندوں ہی کو پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آزماتے انہیں کی گئے جو اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، جن سے اللہ کا قریبی تعلق ہوتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو آزمایا نہیں جاتا، ہر کس و ناکس کو امتحانات میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ ہر بندے ہر کس و ناکس پر، ہر ایرے غیرے نتو خیرے پر مصائب، آلام اور پریشانیاں نہیں آتے، بلکہ اللہ کے مقرب بندوں پر آتے ہیں۔ انبیاء، کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا؟ مصائب و آلات سے کون دو چار نہیں ہوئے؟ 950 سال کی دعوت سیدنا نوح علیہ السلام کی، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند انگلی پہ گنے جا سکتے تھے، اتنے لوگ ایمان لائے۔ اب کیا سوچ ہوگی اس نبی کی، کیسے حالات اس نبی کے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت ہوتی گئے اور گنتی کے چند لوگ ایمان لاتے گئے۔ کتنا برداشت اس نبی نے نہیں کیا ہوگا۔ ہر نبی کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے حالات کا سامنا کیا،
حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، پریشانیوں اور مصائب کو اللہ رب العزت والجلال کے سامنے پیش کیا، لیکن کبھی خودکشی کے دہانے پہ جا کر، خودکشی کے دلدل میں جا کر کھڑے نہیں ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء وہ ہیں جن کی زندگی کے حالات خود قرآن میں بیان کیے گئے۔ کئی مرتبہ بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا، پھر وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے والا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسی پریشانیوں پیش نہیں آئی، تہمت لگائی گئی اور نہ جانے کیا 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 گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی نکال کر پہاڑ سے گاون اونٹنی پیش کر دی، لیکن اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے قوم کے لوگوں، حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ان کے قوم کے لوگوں اور بیوی نے کیا حال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا۔ ہر نبی کے ساتھ ایسے خطرناک حالات آئے ہیں، اتنی پریشانیاں آئی ہے، اگر اس کا ذرہ برابر بھی غم اور آپ پر آ جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن انبیاء نے برداشت کیا۔ ان حالات کو قرآن نے کیوں بیان کیا گیا؟ اسی لیے بیان کیا گیا امت کی تعلیم کی غرض سے، کہ امت جبھی بھی مصائب میں گھرے، پریشانیوں میں گرفتار ہو جائے، سوچے کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے گئے، جن کے تم امتی ہو، جن کو تم ماننے والے ہو، جن کے نبی اور رسول ہونے کا تم اقرار کرتے ہو، ان کی زندگیاں دیکھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح۔ ویسے حالات تو تم پر نہیں آئے، تمہیں گھر سے نکال تو نہیں دیا گیا، تمہیں چوراہوں پر لٹکا کر مارا تو نہیں جا رہا ہے، تمہیں چاروں طرف سے ٹارچر تو نہیں کیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ انسان ہلکی سی مصیبت کو یہ سمجھتا ہے بہت بڑی مصیبت کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، اب میں برداشت نہیں کر سکتا اور خودکشی کر لیتا ہے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ، جہاں اور وجوہات آپ کے سامنے بتائی گئی، ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ٹیلی ویژن کے دیکھنے کے، سیریلوں کے، فلموں کے، ڈراموں کے دیکھنے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو ہم نے اس کا اتنا عادی بنا دیا ہے کہ ہمارے بچے جیسا وہاں پر کیا گیا ویسے ہی کرتے ہیں۔ خودکشی کے واقعات بھی اسی طریقے سے جنم لے رکھیں گے۔ چند سال پہلے ایک خبر چھپی تھی، کسی نے بیان بھی کیا تھا، اخباروں میں بھی وہ شائع ہوئی تھی کہ ایک بچی نے محض 8 سے، وہ بچی کی عمر جو ہے تقریباً 8 سے 13-14 سال کے درمیان بچی کی عمر ہے، وہ بچی محض اس وجہ سے خودکشی کر لیتی ہے کہ اس کے والد گھر میں کچھ چیزیں کھانے کے لیے لاتے ہیں، تمام بچوں کو مل جاتی ہے، اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، وہ دل برداشتہ ہوتی ہے اور جا کر اپنے آپ کو اوپر سے گرا کے مار دیتی ہے۔ اس طریقے کے واقعات وہاں دیکھے گئے اسی لیے، اور آج کی لچر قسم کی عاشقیوں میں کتنے نوجوان مبتلا نہیں ہو رہے۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، مصطفیٰ نگر کے ایک علاقے کا واقعہ، 18 سے 19 سال کا نوجوان کے، 18 سے 19 سال، زیادہ عمر نہیں، بالکل جوانی کی عمر ہے، اس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لی، پھانسی لے کے مر گیا۔ کیوں مرا؟ اس لیے کہ اس کی جو محبوبہ تھی، اس کی جو عاشقہ تھی جس سے وہ عشق کرتا تھا، اس کا رشتہ کسی اور جگہ طے ہو گیا۔ چنانچہ اب اس نے محبت کرنے کے درمیان اتنی بڑی بڑی امیدیں باندھی تھی، آسمان سے چاند لا کے دے دے گا، ستارے توڑ دے گا، جنت قدموں میں بچھا دے گا۔ اب کون باقی رہ گیا جس کے قدمے میں میں جنت بچھاؤں گا؟ کس کے سامنے ستارے توڑ کے لا کے رکھوں گا؟ کس کے سامنے آسمان سے لا کے چاند کو رکھوں گا؟ وہ میرا رہا ہی نہیں، لہذا حد سے زیادہ پر امید ہو گیا، غلط راستے پر چلا، اور آخرکار جب نا امیدی کا سامنا ہوا خودکشی کر لی۔ 15 دن کا واقعہ، آج کی تاریخ سے 15 اور بہت سے بہت 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، چشمدید اس طریقے کے واقعات تھے۔ اسی لیے عزیزان گرامی، حد سے زیادہ پر امید ہونے اور حد سے زیادہ نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی مصائب آئیں، جب بھی آلام آئیں، انسان اپنے آپ کو سہنا سیکھے، برداشت کرنا سیکھے، اللہ پر ایمان رکھیں، مضبوطی کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر جو حالات
لائے ہیں، جو پریشانیوں میں مجھے اللہ نے رکھا ہے، وہ اتنے ہیں کہ میں اسے برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر حد سے زیادہ ہوتے تو میرا رب کبھی مجھ پر اس طریقے کے حالات نہ لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل ترین حالات میں ہم اور آپ کو اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے اور صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خودکشی جیسے سنگین اور خطرناک گناہ سے اپنے آپ کی حفاظت کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة